السلام علیکم ناظرین، دنیا اسٹوری میں خوش آمدید۔ اردو ناول بے وفا ایپیسوڈ 5۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ، جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ۔ بریرہ نے ٹیبل پر پڑے میگزین کو پکڑ کر چہرہ چھپا لیا تھا۔ اپنا اور کچھ گارڈ کے پہرے میں بلاج ہمدانی اپنی منگیتر کے ساتھ اس کے ٹیبل کے پاس سے گزر گیا تھا اور اس کے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، پر بیٹھنے سے پہلے مدیحہ کے لیے کرسی پیچھے کھینچ کر اسے بٹھایا تھا۔ اس نے بہت پیار سے بلاج ہمدانی، اس کے آنسو اس کے سامنے پڑی اس کی کافی کے کپ میں گر رہے تھے۔ چلو رسمن ہی صحیح، مڑ کے مجھے دیکھ تو لو، توڑتے توڑتے تعلق کو نبھاتے جاؤ۔ اس نے وہ کافی اٹھا کر پی لی تھی اور وہ اپنی بلیک گلاسز لگا کر اپنا چہرہ اس طرح سے جھکایا تھا کہ اس کے بالوں سے اس کا منہ کور ہو گیا تھا۔ وہ نظر رکھے ہوئے تھی اس جوڑے پر، خاص کر اس شخص پر جس نے اسی کیفے میں اس سے اپنی چاہت کا اظہار کیا تھا، اور آج وہ اپنی پریگننٹ منگیتر کے ساتھ اپنی محبت کے گیت گنگنا رہا تھا۔ آج یہاں اگر جان کی امان پاؤں تو میں یہاں بیٹھنے کی گستاخی کر سکتا ہوں۔ مس بریرہ شاہ، ایک جانی پہچانی آواز سے بریرہ کی کافی اس کے منہ سے باہر آ گئی تھی، تو سیدھا اس شخص کی وائٹ شرٹ پر گری تھی۔ "واٹ دا اگین؟" بلاج کے لہجے میں ایک شرارت تھی۔ "پتہ نہیں ہے، کچھ ضروری پڑ رہی تھی۔ اب ایک دم سے انجان جگہ پر میرا کوئی نام ایسے لے گا تو یہی ری ایکٹ ہوگا نا۔" مسٹر بریرہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کی شرٹ صاف کرنا شروع کر دی تھی۔ "انجان تمہارے بابا سائیں کا علاقہ ہے، سب تم سے ڈرنے والے، اور تم ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو مس بریرہ شاہ۔" بریرہ کے ہاتھ پکڑ لیے تھے بلاج نے، اور تب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا قریب تھی اس کے۔ "تو آپ کون سا کم ہیں؟ میں نے سنا ہے بہت سالوں سے ناکام کوشش کر رہے ہیں آپ میرے بابا سائیں کی جگہ لینے کی۔" یہاں بریرہ کے طنز پر بلاج کی گرفت اور مضبوط ہوئی تھی۔ "اس کے ہاتھ پر یہ تو بھیگی بلی کی زبان بھی ہے۔ ہاتھ چھوڑو، پھر بتاتی ہوں اس بھیگی بلی کی جنگلی سائیڈ بھی۔" اور اس نے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ بلاج ہمدانی کو شوق چھوڑ کر وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور اپنی کافی پینے لگی تھی۔ بریرہ نے وہ پیپرز منہ کے آگے رکھ لیا تھا۔ "میں یہاں لڑائی کرنے نہیں آیا تھا کڈو۔" "واٹ دا اگر؟" پھر کڈو کہا۔ "آئی ایم سویئر، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔" وہ جس طرح سے اٹھی تھی وہ کافی پورے ٹیبل پر گر گئی تھی، اور بلاج غصے سے اٹھ گیا تھا۔ "میں یہی چاہتا ہوں بریرہ شاہ کہ تم مجھے مت چھوڑو۔ اس دن کے بعد سے صرف تمہیں ہی سوچ رہا ہوں، اور آج یہاں تمہیں اس لیے فالو کیا کہ کچھ بات کرنی تھی مجھ سے۔" بریرہ کے دونوں کندھوں سے پکڑ کر بلاج نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیا بات کرنی ہے سر؟ ہاہا جھانسی کی رانی، اب آواز کو کیا ہوا؟ پر بریرہ کی آنکھوں میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا بلاج کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر۔ وہ ایسی ہی تھی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی لڑکی۔ بلاج خود بھی حیران تھا۔ "ڈیٹ پر چلو گی؟" بریرہ کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے جیسے ہی سرگوشی کی، بریرہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے بلاج کا چہرہ اور پاس ہوا تھا۔ "سر، آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟" اس کے معصومانہ سوال پر بلاج ہمدانی کھلکھلا کر ہنسا، اور جو کچھ ویٹر وہاں رک گئے تھے وہ بھی گارڈ کے اشارے سے واپس کچن کی طرف بھاگ گئے تھے۔ "پوچھ رہا تھا، اب بتا رہا ہوں۔ ٹھیک 9 بجے پک کرنے آؤں گا تمہیں شاہ ہاؤس میں۔" وہ اپنا حکم سنا کر ابھی جانے لگا تھا کہ بریرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ "شاہ ہاؤس آنے کی غلطی مت کیجیے گا سر۔ آپ آئیں گے اپنے پیروں پر جائیں گے 4 کندھوں پر۔" اور بریرہ نے اپنا چشمہ اور موبائل اٹھا لیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی تھی کہ کچھ لمحوں میں بلاج ہمدانی کی مضبوط گرفت میں تھی۔ بلاج ہمدانی کو مارنے کی ہمت نہیں کسی میں۔ "بریرہ شاہ،
کہ تو تم پر میرا دل آ گیا، اس لیے تمہیں جاننا چاہتا ہوں اور خطروں سے الجھنا اور انہیں جڑ سے اکھاڑنا اچھے سے آتا ہے مجھے۔ اوکے، آپ کو ڈیٹ پر لے جانا ہے، میں خود آ جاؤں گی، پر پلیز گھر مت آئیے گا، آپ وہ ڈرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بلاج نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اٹھایا تھا۔ جھوٹ تو نہیں بول رہی ہو، دھوکہ تو نہیں دے جاؤ گی؟ بریرہ شاہ اپنے الفاظ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی، اور دھوکہ ہمارے خون میں شامل نہیں۔ ہا ہا۔ اوکے کڈو، وہ ایک شیطانی ہنسی ہنسا اور اپنے گارڈ کو اشارے کر کے وہ باہر گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ بلاج، تمہیں ہاں کیا کہنا؟ کہیں میری زندگی کی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی نہ بن جائے یہ؟ کیا تم پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس بات پر بلاج روکا ضرور تھا پر مڑا نہیں تھا۔ اگر غلطی ہوئی تو سب سے خوبصورت غلطی ہوگی۔ بلاج ہمدانی کی ایک نظر کو یہاں کی لڑکیاں ترستی ہیں، وہ مغرور انداز میں بولا، اور تمہارے دل کو۔ میم بریرہ کی گلاسز کی وجہ سے وہ ویٹر اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ نہیں پایا تھا۔ بریرہ نے نظر اٹھا کر سامنے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں بلاج مدیحہ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ تیرا ہاتھ کل تک میرے ہاتھ میں تھا، تیرا دل دھڑکتا تھا دل میں۔ ہمارے وہ مخمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں، کبھی ہم نے ان کے تھے صدقے اتارے۔ تم میری زندگی کی غلطی بنے پر ایک بدصورت غلطی بنے بلاج، ایک داغدار اور ایک یادگار غلطی جسے میں نے یاد رکھنا ہے اور تمہاری اس خوبصورت غلطی کو بدصورت بنانا ہے۔ وہ وہاں سے جلدی سے اٹھ گئی تھی اور باہر چلی گئی جہاں سڑک کے اس پار اس نے کسی کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہا۔ بلاج، تم واپس کب آؤ گے؟ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں مجھے۔ اس نے وہ پلیٹ سے ایک بائٹ اور کھلا کر وہ پلیٹ سائڈ پر کر دی تھی۔ اس پر اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے کو مسلسل دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جس کی نگاہیں اسے خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بلاج ہمدانی تھا، اسے اتنا تو پتہ چل جاتا تاکہ کون اسے آبروز کر رہا ہوتا اور کون نہیں۔ اس لڑکی کے باہر جانے کے بعد اس نے اپنے گارڈ کو دیکھا تھا جو اس لڑکی کو کیفے کے باہر تک فالو کرنے نکلا تھا۔ بلاج مت جاؤ، مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگ رہا۔ سریلی مدیحہ، مجھے یہ سب چونچلے پسند نہیں۔ اس کو آج وہ الفاظ یاد آ گئے تھے اس لڑکی کے جو ایک صبح اسی طرح سے روک رہی تھی، وہ جو گارڈ فالو کر رہا تھا سب کچھ۔ جب کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ واپس نہیں آیا تھا تو بلاج نے ڈرائیور کے ساتھ مدیحہ کو گھر بھجوا دیا تھا اور خود اسی جگہ چلنا شروع ہو گیا تھا۔ پلان کامیاب ہوا۔ بریرہ میم، ہم ان لوگوں کو اپنے پیچھے ہی رکھو جب تک اس ڈرائیور کے ساتھ وہ لڑکی کو کڈنیپ نہیں ہو جاتی۔ اور وہ وہیں اپنی گاڑی میں بیٹھی بلاج ہمدانی کو اپنے ہی لوگوں کو فالو کرتے دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف اس کے لوگ بلاج ہمدانی کے ڈرائیور کو گن پوائنٹ پر روک چکے تھے۔ کون ہو تم؟ تم لوگ بلاج ہمدانی کو نہیں جانتے کیا؟ مدیحہ نے ڈرتے ہوئے جب بولا تو اسے ایک تھپڑ مارا گیا تھا۔ بلاج ہمدانی ابھی ہمیں نہیں جانتا، چلو گاڑی میں۔ مدیحہ کو بازو سے پکڑ کر وہ لے جا رہے تھے کہ اس آدمی کے سر پر پیچھے سے کسی نے پسٹل رکھ دیا تھا۔ تھینک گاڈ ریبل تم آئے۔ بلاج کے کزن کو دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا مدیحہ نے، پر کچھ پل کو وہ خود گھبرا گئی تھی جب پیچھے سے ایک پرچھائی نما ایک لڑکی نے ریبل کے سر پر وار کیا تھا اور مدیحہ کو گارڈز نے دوسری گاڑی میں ڈال دیا تھا۔ بریرہ میم، اسے یہیں چھوڑ دیں؟ بریرہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور ریبل کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ تھکاوٹ ورڈ دا میری منگیتر پیچھے 5 گھنٹے سے لاپتہ ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں صبر کرو۔ مدیحہ تمہارے ساتھ ہی ڈیمٹ
हमारी ड्यूटी थी इसे साथ वापस लाने की। मदीहा के डैड ने बेलाज का गिरेबान जैसे ही पकड़ा तो डैड सदा से उठ गए थे। बेलाज को अच्छी तरह पता है कि इसकी ड्यूटी मेरे घर के एक मर्द का गिरेबान पकड़कर तुम अपनी मौत को दावत दे ना दो। बेलाज को पता है इसने क्या करना है और बेलाज अपना गिरेबान छुड़ाकर वहाँ से बहुत ऐश में चला गया था। कुछ दिन बाद तुम बेलाज को नहीं जानती, वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा। अगर तुमने मुझे या बेलाज भाई की मंगेतर को कोई नुकसान पहुँचाया तो हा हम इसे जानकर बर्बाद हो गए हैं। और ये साहब कहते हैं मैं नहीं जानती। एक शैतानी कहका लगाए वो इसी अंधेरे से भरे कमरे में दाखिल हुई थी। मुंह पर ब्लैक मास्क लगाए, ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट और लेदर की जैकेट और लंबे लेदर के बूट पहने जब वो इस कमरे में आई थी, इस कमरे की दूसरी सरगोशियाँ बंद हो गई थी और हवा में खौफ फैल सा गया था। जब पलकें उठाकर इसने कुर्सी पर बंधे दो लोगों को देखा था, जिसमें से एक बेलाज हमदानी की मंगेतर और दूसरा बेलाज का कज़न था। क्या कहा तुमने? कौन हो तुम? शी इट इज़ डैम हॉट भाभी। अगर तुम मेरी किडनैपर न होती तो मैं अपनी सबसे महंगी गाड़ी में डेट पर ले जाता तुम्हें। सेक्सी बरीरा ने सामने टेबल पर पड़े पानी के जग को इस एमच्योर शख्स पर फेंक दिया था। तुम इस मौत के मुंह पर हो मरने से पहले तो कुछ गुनाह छोड़ देते। बास्टर्ड टांग पर टांग रख कर वो बैठ गई थी। इन दोनों के सामने तुम कौन हो? बेलाज हमें बचा लेगा। अच्छा लेट्स सी। गन निकालकर बरीरा ने इस लड़की के सर पर रखी। जारी है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो में हम आपसे बार बार मिलते रहें।